ہمیں قرآن شریف میں ذکر آتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ صبر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ صبر کی تعریف کیا ہے. یہ بھی سوال انہوں نے ساتھ ہی لکھا ہے. صبر جو ہے نا، آپ سمجھیں اصل میں علم سواد بے رے یہاں بھی آئے گا. اس کا معنی ہوتا باندھنا. اس لیے آپ اگر کسی جانور کو باندھ لیں نا، کسی جگہ کوئی جانور مرغ وغیرہ باندھ کر پھر اس پر تیر چلاتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، نشانہ کرتے ہیں نا پورا، وہ جانور مسبورہ کہلاتا ہے، باندھا ہوا. اس طرح صبر کیا؟ حبس النفس علی ما یقتضی العقل والشرع، جن چیزوں کا دین مطالبہ کرتا ہے اور عقل کہتی ہے نا کہ درست، اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا. بے شک کتنے مشکل حالات ہو نا، اس میں گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرنا. تو تین قسم کا یہ پھر اپنے آپ کو قائم رکھنا. ایک ہے صبر اور طاعت، کہ جن نیکیوں کا حکم دیا نا خدا نے، نمازیں پڑھے، آپ تھکے ہوئے ہیں، پانی آپ کو ٹھنڈا لگتا مگر حکم مان کر آپ نے اس پر عمل کیا، جمے رہے اس پر، تنگی ترشی میں، یہ نیکی پر صبر ہے، جمے رہنا. دوسرا صبر عن المعصیہ، جن گناہوں سے روکا گیا وہاں شیطان کتنا زور کرے، جی چاہے نہیں، حرام کیا اللہ نے، اس طرح نگاہ نہیں کرنا. نیکی پر جمے رہنا، برائی سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا. اور آخری پھر یہ صبر المصیبہ، اگر ناگوار حادثے پیش آئیں، ایسے حالات جو بندے کو پسند نہیں، تنگی ترشی، موت وغیرہ، ان پر بھی بے صبر ہو کر گلے شکوے نہیں کرنے. جو کوشش کر سکتے ہیں آپ کریں، مگر فیصلہ خدا کا صحیح مان. تین شعبے ہو گئے، طاعت پر صبر، معصیت سے صبر، اور مصیبت پر صبر. جزاک اللہ خیر. قرآن کا ہی کہتا ہوں کہ رمضان سے اس کا پوچھو، چھوڑو اور چھوٹے موٹے مسئلے.